سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ یہ گورنمنٹ ہے، وہ ہمارے حکمران ہیں جن لوگوں نے اس کلچر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا، اور جہالت پھیلتی جا رہی ہے اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جہالت ان کے گھر تک پہنچے گی، اور جو یہ سسٹم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ان کو بھی جوتے مارے۔ اگر میں اس روڈ سے آ رہا ہوں اور میری گاڑی ہر 100 میٹر بعد ایک گڈھے میں گر رہی ہے، تو میں کیوں یہاں کے ایم پی او کو ہار پہناؤں؟ میں کیوں یہاں کے ٹاؤن چیئرمین کو ہار پہناؤں؟ میں کیوں یہاں کے میئر کو ہار پہناؤں؟ کیا حق بنتا ہے اس کی تعریف کا؟ وہ نام نہاد سوشل ورکر ہوتے نا، میرے خیال سے فوٹوگرافی تو وہ اچھی کرتے ہیں، معاملات تو وہ اچھے نبھاتے ہیں، تصویروں میں مطلب ملنے جلنے میں ڈی سی صاحب آ گئے تو آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ایس ایس پی صاحب آ گئے تو آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بورڈ آفس سے گریڈ بی بنتے ہیں، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے سندھ بورڈ کے اندر ایگزامس ہوتے ہیں یا سندھ بورڈ جو ہے ابھی کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا آیا یہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ ظلم ہے، ناانصافی کا ورڈ تو بہت چھوٹا ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، شہر کے لوگوں کے ساتھ، صوبے کے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارا بچہ 9 میٹرک فرسٹ ایئر انٹر جب 9 کا پیپر دیتا ہے نا، وہ جب چیٹنگ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد نہ وہ میٹرک پڑھتا ہے، نہ وہ فرسٹ ایئر پڑھتا ہے، نہ وہ انٹر پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ Welcome to the brand new show, Face Behind the Fame with Muslim Bangash, powered by Unique Group of Companies. یونیک اب پوری دنیا ہو چکی ہے اور یونیک نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر منوا لیا ہے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک یونیک پوڈ کاسٹ، جس کے اندر ہوتے ہیں میرے ساتھ مہمان خاص اور کچھ ایسے مہمان جن کی زندگی کے سفر پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس فیم کو حاصل کیا ہے، فیم کے پیچھے کی اسٹوری کو جانتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسی ہی فیم والی شخصیت جنہیں کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے اندر بات کی جائے تو نہ صرف حیدرآباد کے اندر بلکہ کیمبرج کی دنیا کے ایک بے تاج بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ خاص گرپ رکھتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کمانڈ ہے، اور اس کے علاوہ نہ صرف سبجیکٹ ٹیچر رہے ہیں بلکہ ڈائریکٹرز بھی ہیں۔ جی ہاں، ڈائریکٹر آف بلوجیس اسکول سسٹم اور فاؤنڈر ہیں دیسوالی لائبریری کے میرے ساتھ موجود ہیں سر شاکر حسین دیسوالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ کس طریقے سے شاکر حسین دیسوالی ایک برانڈ بن گئے، ایک نام بن گئے کیمبرج کے بچوں کے لیے، اس کے پیچھے کی جو اسٹرگل ہے نا، کیا آپ نے شروع سے یہ سوچا تھا کہ ٹیچر ہی بننا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا یہ جاتا ہے سر کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، بنتے کچھ اور ہیں۔ اچھا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نارملی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا آپ کے پیرنٹس یا آپ کے آباء و اجداد نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے اگر، تو اکثر گھروں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بننے کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی تھا کہ پہلے مہران یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیا تھا، باقی اس وقت تو کیمبرج کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، نہ حیدرآباد سے باہر کا کچھ پتہ تھا۔ تو مہران کا ٹیسٹ دیا، اس میں پاس نہیں ہو سکے، تو پھر سندھ میں دوسرا آپشن سندھ میں تھا، حیدرآباد میں سندھ یونیورسٹی میں، تو وہاں پر ٹیسٹ دیا اور میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں میرا وہاں پر ایڈمیشن ہوا۔ بس نارمل پڑھ رہے تھے جیسے پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت کوئی اچھے طریقے سے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں۔ سوچا تھا آپ نے کہ ٹیچر ہی بن؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، تو پھر کہاں سے یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ آیا میں لوگوں کے لیے کام کروں گا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اپنی ینگ جنریشن کو فیسیلیٹیٹ کروں گا اور ایک ٹیچنگ فیلڈ کے اندر ہے؟ ایکچولی ہوا یہ کہ جس طرح سے میں پڑھتا تھا، معاملات جیسے میں پڑھنے میں اچھا تھا لیکن دوستی یاری لڑائی جھگڑے یہ سب بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے شروع سے ہی، ایسے سوشل میں تھا شروع سے ہی۔ تو جب میں 3rd ایئر میں تھا تو فیلنگ کچھ ایسی تھی کہ یار میں جس طرح سے پڑھتا ہوں، زیادہ تر اکثر دوستی یاروں میں رہتا ہوں اور لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، تو فیلنگ کچھ ایسی تھی کہ میں نے پرائیویٹ جاب ہی کرنی ہے۔ تو میں نے اس وقت ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں اپلائی کیا، تو میری پرائیویٹ جاب ہو گئی تھی 2007۔ تو 2007 میں نے ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ کیا تھا اپنا، اور اسٹرانگ بیس سے اسٹارٹ کیا تھا نیئر پریس کلب، دین اے پی ایس، دین بیکن ہاؤس، دین سٹی اسکول، دین اینڈ فرام 2024 onward I have my own school named Blue Jays۔ تو یہ سفر ایسے اسٹارٹ ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کہ بننے کیا جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جب اسٹارٹ لیا تو بہت زیادہ محنت کی، مطلب
جب انسان کہتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، بالکل تو محنت بہت کی. صحیح. اس محنت کا صلہ مطلب صبح 7 بجے اٹھ رہے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب گھر جائیں گے. اسکول، دین ٹیوشن، دین ایوننگ میں کچھ لرننگ پروگرام ہوتے تھے ہمارے، سیکھتے تھے، دین اکیڈمیز، دین رات 10 بجے تک کنٹینیوسلی اس عمل کو جاری رکھتا تھا. صحیح. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بچپنا جو ہے وہ کہاں پہ گزرا ہے؟ حیدرآباد میں ہی پیدائش ہوئی ہے یا کہیں اور پیدا ہوئے پھر حیدرآباد موو کر گئے؟ حیدرآباد میں ہی پیدائش ہے. بچپنا میرا کچے قلعے میں گزرا. میرا پورا خاندان آج بھی وہیں رہائش پذیر ہے. میرے ددیال سارا وہاں پر ہے. صحیح. تو کچے قلعے میں پلے بڑے ہوئے، یونیورسٹی تک وہیں پر رہے. پھر پروفیشنل فیلڈ میں آنے کے بعد جب اللہ نے کچھ بہتر والے معاملات بنائے تو ایک گھر وہاں بھی ہے آج بھی. دادی کا گھر جو ہے، ہمارا اپنا گھر بھی وہاں پہ، جہاں پہ ہماری اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے. مگر اب جو ہے وہ شفٹ ہو کے قصار میں آ گئے ہیں، لیکن نارملی دل وہیں پر تڑپتا ہے آج بھی. صحیح. اچھا تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک انسان ٹیچنگ فیلڈ کے اندر آتا ہے تو وہ ان کی ساری پریشانیوں سے اور ہرڈل سے گزرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بالکل نارمل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ شروع سے کوئی جیسے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں. تو اس میں ہرڈلس کتنی ہیں؟ دیکھیے، نارمل فیملی سے بلانگ کرنے سے مراد، جیسے فار ایگزامپل میرے والد صاحب جو تھے وہ بینک میں تھے. صحیح. بہت بڑی پوسٹ میں تھے، نارمل پوسٹ تھی. صحیح. اور ہماری تعلیم کو پورا کرنے کے لیے وہ ایوننگ میں رکشہ بھی چلاتے تھے. محنت کی. بینک سے پہلے میرے والد ویلڈنگ کا کام بھی کرتے تھے. پھر بینک کی جاب ہوئی تھی. بینک کی جاب کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم ان کو پوری کرنی تھی، کیونکہ ان کا ایک خواب تھا بچوں کو تعلیم دینا. تو میں، میرا بھائی، میری بہنیں، ہم سب الحمدللہ اچھی تعلیم میرے والدین کا ہی یہ سارا جو ہے کارنامہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کی لگن ہے، جو آج ہم سب بہن بھائی الحمدللہ اچھے مقامات پہ موجود ہیں، اچھے اپنے گھروں میں سیٹلڈ ہیں. کوئی ایسی اسٹوری جو آپ کو آج تک یاد ہو کہ جس سے بہت زیادہ تھک بھی گئے ہوں اور سوچا ہو کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا؟ میں اس ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہوں جب آپ اسٹرگل کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر ینگ جنریشن ہے، تو میں ان کے لیے یہ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، اسٹرگل ایز سچ جب میں فیلڈ میں آیا نا، اسٹرگل ایز سچ نہیں کی میں نے. مطلب اسٹرگل ان دا سینس کہ میرا مائنڈ بالکل کلیئر ہو گیا تھا. جیسے میں میتھس پڑھانا شروع کیا جب میں نے اسٹارٹ میں اسٹرانگ بیس میں، تو الحمدللہ اللہ کی عطا تھی. انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. میں محنت کر کے پڑھاتا تھا، جستجو سے پڑھاتا تھا، ریٹرن اس کا بہت اچھا ملتا تھا. پھر دین میرا ایوننگ میں بہت اچھا ٹیوشن تھا شروع سے ہی. مطلب ڈے 1 سے 2007 8 9 10 مطلب میں نے اس وقت اپنی اکیڈمی اسٹیبلش کر لی تھی کچے قلعے میں ہی، اور الحمدللہ بہت اچھے ٹیوشنس پڑھاتا تھا. ایز سچ اسٹرگل میں نے اس سینس میں نہیں دیکھی کہ مجھے کوئی آمدنی کا مسئلہ ہوا ہو فرام دا ویری بگننگ. تو بگننگ سے ہی جب میں نے ٹیچنگ فیلڈ میں قدم رکھا تو اللہ نے زبان میں شاید کوئی ایسی تاثیر رکھی تھی، یا پیچھے کسی ماں باپ کی دعائیں تھیں یا کسی کی دعائیں تھیں کہ بچوں کی محبت اور اپنے کام سے لگن، یہ اس سے اللہ نے کامیابی دیتا رہا. کبھی ایسا پریشانی نہیں ہوئی مجھے کبھی بھی الحمدللہ. آپ نے بھی کیمبرج پڑھا ہے یا سین بورڈ ہی پڑھا ہے؟ ہم نارمل بچے ہیں بھائی. کیمبرج والے بچے تو ماشاءاللہ، وہ تو میں ان کو بولتا ہوں، جب میری اکثر ان سے بات ہوتی ہے، جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ان کو مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ تو وہ گنے چنے لوگ ہیں جو 100 میں سے 5 سے 10% ہے پاکستان کی آبادی کے، جو کہ خوش قسمت ہوتے ہیں. مطلب آپ کے والدین آپ پہ اس حد تک خرچہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک جو انٹرنیشنل اسٹڈیز ہے، جو اعلیٰ تعلیم ہے پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، وہ تعلیم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم لوگ وہی سین بورڈ پڑھتے تھے، 9 میٹرک فرسٹ ایئر انٹر، اسی طرح سے جیسے آج ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی اس وقت دیا تھا. اس وقت تھوڑی سی سختی تھی. جب مشرف کا دور آیا تھا 2001-2 میں، تو بہت زیادہ سختی تھی. اور وہ سختی جو اس وقت ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم لوگ آج پڑھ سکے تھے. اس وجہ سے ہم نے پڑھا تھا بہتر طریقے سے. کوئی چیٹنگ کلچر نہیں تھا. 9 میٹرک فرسٹ ایئر انٹر سختی کی وجہ سے ہم لوگ پڑھ سکے تھے. ادروائز اگر وہ سختی نہیں ہوتی تو میں آج آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ کر رہا ہوں. میں بھی شاید کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا، کہیں نہ کہیں دکان پہ لگا ہوا ہوتا. وہی ہمارا ایک معیار ہوتا، مائنڈ سیٹ ہوتا. آج یہاں نہیں بیٹھا ہوتا میں. آج کوئی ایک بہتر حیدرآباد میں تعلیمی لحاظ سے جانا نہ جاتا اگر وہ سختی نہ دیکھی ہوتی. جو مشرف کی 100 غلطیاں ہوگی، 100 اختلافات صحیح، لیکن جو چیٹنگ کلچر اس نے روکا تھا ان 2-3 سالوں میں، اس کی وجہ سے ہماری تعلیم میں کچھ بہتری آئی. اور جو آج الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات کا. سر کیونکہ آپ نے چیٹنگ کلچر کی بات کی، تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے سندھ بورڈ کے اندر ایگزامس ہوتے ہیں یا سندھ بورڈ جو ہے ابھی
کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا آیا یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے؟ ظلم ہے، ناانصافی کا ورڈ تو بہت چھوٹا ہے. یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، شہر کے لوگوں کے ساتھ، صوبے کے لوگوں کے ساتھ، جس دھرتی کو سندھ گورنمنٹ اور ہم سب دھرتی ماں کہہ کے پکارتے ہیں، اس دھرتی ماں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارا بچہ 9 میٹرک فرسٹ ایئر انٹر جب 9 کا پیپر دیتا ہے نا، وہ جب چیٹنگ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد نہ وہ میٹرک پڑھتا ہے، نہ وہ فرسٹ ایئر پڑھتا ہے، نہ وہ انٹر پڑھتا ہے. یونیورسٹی میں، کسی اچھی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب میں چھوٹا تھا تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ ہم کہیں شوز پہننے جا رہے ہیں، کہیں بازار جا رہے ہیں، یا کسی مہینے 2 مہینے میں والدین ریسٹورینٹ لے گئے کہیں، تو وہاں پر جو کام ویٹر ہوتے تھے نا، ویٹر اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میری آبزرویشن ہے، اس وقت جو ویٹر ہوتے تھے ایک عمر رسیدہ ویٹر ہوتے تھے، جو 40 سال کے، 45 سال کے، 50 سال کے، مطلب جو اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے تھے، وہ اس طرف فیلڈ میں آتے تھے، ویٹری والی فیلڈ میں آتے تھے. لیکن آج آپ جائیں، آپ ریشم گلی جائیں، آپ 8 نمبر مارکیٹ جائیں، آپ آٹوبان جائیں، آپ بالی ووڈ جائیں، آپ حیدرآباد کے کسی بھی کونے پہ جائیں، آپ دیکھیں گے جو آپ کو جوتا پہنا رہا ہوگا وہ 20 سال کا لڑکا ہوگا، 18 سال کا لڑکا ہوگا. جو آپ کو کوئی بھی کپڑے دکھا رہا ہوگا وہ 18 سال کا نوجوان ہوگا، 20 سال کا نوجوان ہوگا. ان سب، وہ تو ان کے والدین کا قصور ہے، ان بچوں کا قصور ہے، لیکن سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ یہ گورنمنٹ ہے. وہ ہمارے حکمران ہیں جن لوگوں نے اس کلچر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا، اور جہالت پھیلتی جا رہی ہے، اور مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جہالت ان کے گھر تک پہنچے گی، وہ وقت دور نہیں. شاید تب ان کو یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میں نے تو خود کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کا خود گریڈز بنواتے ہیں. میں چاہوں گا آج آپ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ. آپ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ بچوں کا گریڈ بنواتے ہیں. میرے پاس فون کالز آتی ہیں کہ سر آپ کا کہیں اس اسکول میں جاننے والا ہے، میرے بچے کو چیٹنگ کروانی ہے. اب بتائیں، ظلم یہ ہے. آپ گریڈ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بچہ چیٹنگ کر لیتا تو بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میرا گریڈ آ جائے گا، اگر نہیں کر پاتا تو گھر والوں کے ضد کرتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا، اب میرا گریڈ بنوائے. تو اس میں مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بورڈ آفس سے گریڈ بھی بنتے ہیں، ایسے چیٹنگ بھی ہوتی ہے. یہ سارے معاملات ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ، والدین بھی بہت ظلم کر رہے ہیں. والدین کو چاہیے کہ اس سسٹم کے خلاف ابھی بچوں کو آسانیاں نہ دیں، اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور اپنے بچوں کو بھی جوتے ماریں، اور جو یہ سسٹم چلا رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں، ان کو بھی جوتے ماریں. تب جا کے معاشرہ ٹھیک ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کیمبرج بورڈ کے حوالے سے. یہ بیسیکلی اگر میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں یا آپ کے ذریعے سے، تو یہ کیمبرج سسٹم ہے کیا؟ پہلے تو اس کو جو ڈیفائن کر دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں، کیمبرج ایک انٹرنیشنل ٹیسٹنگ سروس ہے جو کہ آپ ایگزامس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. کیمبرج ایگزامینیشن ایک سیل ہے، جس طرح سے سندھ بورڈ ہے، پھر ہمارے پاس تعلیمی جو BIAC بورڈ آف سندھ بورڈ، مطلب جیسے سندھ بورڈ ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے کیمبرج بھی ایک سسٹم ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایگزامس کرواتی ہے. اب وہ میک شور کرتی ہے کہ یہاں پر چیٹنگ نہ ہو سکے، وہ میک شور کرتی ہے کہ پیپر جو ہے وہ لیک نہ ہو سکے، وہ میک شور کرتی ہے کہ ہر 3 سال بعد جو ہے وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہو سکے. جو بھی دنیا میں چینجز آ رہی ہے کتابوں کے اندر، تعلیم کے اندر، وہ اس کو اپ گریڈ کرتی ہے. مطلب وہ اپ ٹو دا ماں کے اکارڈنگ ٹو دا سینیریو، اکارڈنگ ٹو دا سسٹم کے حساب سے، دنیا کے حساب سے وہ اس کو اپ گریڈ کرتی رہتی ہے. اب اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو یہاں پہ اپ گریڈیشن نہیں ہے. یہاں پر وہی کتابیں ہیں، یہاں پر وہی کتابیں جو ہم نے پڑھی تھی، آج بھی وہی کتابیں، اس کے پیج کے کور تو چینج ہوتے ہیں لیکن اندر کا مٹیریل وہی، نیم ٹری ہے، اور وہی بیسک چیزیں جو تھیں، قاعدہ اعظم کے 14 نکات ہے. یہاں پر وہ رٹیفیکیشن ہے، یہاں پر بولتے ہیں کہ یہ یاد کر لو، یہ یاد کر لو، گیس پیپر یاد کر لو، یہ آئے گا. وہاں پر رٹیفیکیشن نہیں ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کانسیپچل لرننگ ہے، آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے، پھر آپ نے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے، پھر جو ایگزامینر ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے. دس از دا میجر ڈفرنس بٹوین کیمبرج اینڈ بورڈ، سندھ بورڈ. اچھا، اگر کوئی بچہ ہے جس نے 9th کا ایگزام دے دیا ہے تو کیا وہ او لیول میں یا اے لیول میں آ سکتا ہے، یا میٹرک کا ایگزام دے کے اے لیول میں آ سکتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا نا ڈیفائن. اچھا، یہ
کلیئر ہے کہ میٹرک از اکول ٹو او لیولس. اوکے اگر کوئی بچہ میٹرک کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بہتر سسٹم میں آ جائے جہاں چیٹنگ کلچر نہ ہو، جہاں پہ گریڈس نہ بنتے ہوں، جہاں پر پیپر لیک نہ ہوتا ہو. اس بات پہ میں نے سانس گہرا اس لیے لیا کیونکہ ایک پیپر جو ہے وہ کنٹینیوسلی 3 سال سے لیک ہو رہا ہے، اے لیولس کا میتھس کا پیپر، میتھس پیپر 1. اس کے لیے ہم بہت فکر مند ہیں اور کافی بار کمپلین بھی کر چکے ہیں. ایون دو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں جس فیئر راستہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو غلط بات ہے ہم لوگ اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ای میل کرتے ہیں. ایون ابھی ہماری میٹنگس ہوں گی اس میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے کہ غلط ہوا ہے، یہ ایک پیپر بھی کیوں لیک ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میٹرک کر کے بچہ اے لیولس کر سکتا ہے. اور اگر جیسے فار ایگزامپل کوئی O1 کا بچہ ہے یا O2 کا بچہ ہے، وہ وہاں سے سوئچ کرنا چاہے تو وہ بھی فرسٹ ایئر انٹر نہیں، او لیولس کمپلیٹ کرنے کے لیے 8 سبجیکٹ کا کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. اب وہ چاہے 1 سال میں کر لے، چاہے وہ 2 سال میں یا 3 سال میں کر لے، جو 8 سبجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر کے دین وہ اپنی ایکویلنس بتائے گا میٹرک کے برابر. پھر اس کے بعد وہ فرسٹ ایئر میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے او لیولس کی بیس پر. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایک لائبریری بھی قائم کی ہوئی ہے اور اس کو بھی رن کر رہے ہیں. آیا ہم بہت ساری چیزوں میں حیدرآباد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں انوالو تو ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایک سائڈ کو دکھا کے دوسری سائڈ جو ہوتی ہے وہ پیمنٹ لی جا رہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بھائی اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہم بالکل بھی ایڈمیشن فیس نہیں لے رہے کسی بھی کورس کی، ٹھیک ہے، لیکن ایک فارم کی فیس رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی جو لائبریری ہے، کیونکہ ہم نے اس میں سنا یہی ہے کہ وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، کیا اس میں بھی ایسا ہی؟ جی جی، لائبریری جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. اس میں جتنے بھی کورسز کروائے جاتے ہیں جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ اور ڈفرینٹ کورسز، CIT DIT جو بھی کورسز کروائے جاتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہے. نہ فارم کی فی ہے، نہ کورس کی فی ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی فنڈنگ لی جاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی امداد لی جاتی ہے. وہ سیلف فنڈڈ ہے. وہ میں خود اپنے جو بھی میری اماؤنٹ ہوتی ہے، جو بھی میری منتھلی انکم ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے لائبریری کے لیے، تو میں وہ اپنا حصہ وہاں پر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اس میں کسی قسم کا لائبریری کا مائنڈ سیٹ کس طریقے سے ڈیولپ ہوا تھا؟ اچھا، اسٹارٹ میں لائبریری نہیں تھی، فری ایجوکیشن فار آل کا پروجیکٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2016-17. ہوا یہ تھا کہ میں پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، وہاں پہ تقریباً او اینڈ اے لیولس میں کوئی غریب کا بچہ نہیں پڑھتا اس وقت. تو ابھی تو پھر بہت کامن ہو گیا 2016-17 میں، تو زیادہ تر امیروں کے بچے ہی سوچا جاتا تھا کہ وہی کر سکتے ہیں، باقی سب نہیں کر سکتے. اب بہت آپشن آ گئے ہیں، تو ایوریج جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی افورڈ کر لیتی ہے. لیکن اس وقت بڑے اسکولس کا اجارہ داری تھی، تو وہ بڑے لوگ ہی وہاں او لیولس کر پاتے تھے. تو جب میں پڑھا رہا تھا کلاس میں تو میرے ذہن میں صرف یہ بات کلک ہوئی کہ میں ان بچوں کو تو پڑھا رہا ہوں، میرے خاندان میں میرے اپنے گھر کے بچے، چاچا کے، پھپھو کے بچے جو کہ اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا کیا مطلب؟ میرے خاندان کے، میری قوم کے لوگ، حالانکہ وہ غریب نہیں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی غریب ہیں، لیکن وہاں پر اس بات تعلیم شہر پورے، میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو شہر والا سائڈ ہے، کچے قلعے والا سائڈ، پکے قلعے والا سائڈ، پریٹ آباد والا سائڈ، یہ جو آفندی میں پھر تھوڑی بہتری ہے، جو اس سائڈ شہر والا سائڈ ہے وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. تو میرا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے تعلیم میں آگے لایا جائے، کس طرح سے ان کو تعلیم کا شعور دیا جائے. اب اسی کو سوچتے ہوئے فری ایجوکیشن فار آل کا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا. لیکن کچھ ٹائم تک میں نے وہ چلایا فری ایجوکیشن فار آل، جس میں ہم کوچنگ کلاسز دیتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ بچے اس لیول پہ آ ہی نہیں رہے ہیں. جو گلی محلے کے 500-500 ہزار روپے والے اسکول ہوتے ہیں، گورنمنٹ اسکول کے بچے ہوتے ہیں، ان کا تعلیمی معیار مطلب بہت حد تک بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. مطلب اگر کوئی ایک آدھ اسکول اچھا ہو تو وہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میجورٹی بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. تو بچوں کو پورا سال پڑھاتے تھے، حاصل اصول کوئی نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد لائبریری کا افتتاح کیا، جس کے اندر بچہ آ کے بیٹھ کے اپنی سیلف اسٹڈی بھی کر سکتا ہے، اور وہاں پہ کمپیوٹر کورسز ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وہ سارے کورسز بھی فری آف کاسٹ کر سکتا ہے. تو کھولنے کا مقصد صرف تعلیمی شعور دینا تھا. اچھا، یہ جو جب ہم تعلیمی شعور کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ ایک دم سے نہیں آتا. میں نے اگر 2017 میں کھولا تھا نا، اور جب سے میں تعلیم، اچھا 2017 میں تو میں نے یہ اوپن کیا تھا، میں نے پھر چیٹنگ کلچر کے اگینسٹ بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں بہت بار. اچھا، چیٹنگ کلچر کے اگینسٹ بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں. تو جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو
میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ کل نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، لیکن مجھے سن کر، مجھے دیکھ کر اگر کوئی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کوئی 10 20 30 خاندان بھی بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کامیابی ہے. بالکل. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلوا رہے ہیں شہر کی طرف بھی، اور تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہا جس تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. اس کو انڈورس کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا، جو سوشل ورکرز ہیں سو کالڈ ان کو آنا پڑے گا. وہ جو سو کالڈ سوشل ورکرز ہیں بیسیکلی وہ صرف وہ نام نہاد سوشل ورکر ہوتے ہیں نا میرے خیال سے. وہ یہ ہے کہ فوٹوگرافی تو وہ اچھی کرتے ہیں، معاملات تو وہ اچھے نبھاتے ہیں، تصویروں میں مطلب ملنے جلنے میں ڈی سی صاحب آ گئے تو آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں، ایس ایس پی صاحب آ گئے تو آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو اچھی چیز ہے، ان کی تعریفیں کریں. جیسے ابھی جس طرح سے منشیات کے خلاف جو پولیس کام کر رہی ہیں، ایس ایس پی صاحب کام کر رہے ہیں تو تعریف کے قابل ہیں. تو ان کو یہ بات بتائی جائے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا تو آپ ان سے گلے لگیں. لیکن جہاں جرائم بڑھتا ہے، جہاں پہ منشیات بکتی ہے تو پھر ان کے خلاف بات کریں، ان کو تاج نہ بنائیں. تو ہمارا جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے حیدرآباد لیول پہ وہ بہت زیادہ خراب ہے. ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کیوں کسی کو تعریف کر رہے ہیں، کیوں کسی کو تاج پہنا رہے ہیں، کیوں کسی کو گلے لگا رہے ہیں. بھائی وہ بھی انسان ہے، اچھے کام کریں تو ضرور کریں، نہیں کر رہے تو پھر کیوں؟ آپ کو کوئی ان سے ذاتی مفاد ہے؟ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے پھر کہ شاید ذاتی مفاد ہے تبھی آپ ان کو گلے لگا رہے ہیں، حالانکہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے. اگر میں اس روڈ سے آ رہا ہوں اور میری گاڑی ہر 100 میٹر بعد ایک گڈھے میں گر رہی ہے تو میں کیوں یہاں کے ایم پی او کو ہار پہناؤں؟ میں کیوں یہاں کے ٹاؤن چیئرمین کو ہار پہناؤں؟ میں کیوں یہاں کے میئر کو ہار پہناؤں؟ کیا حق بنتا ہے اس کی تعریف کا؟ میں ضرور اس کو ہار پہناؤں گا جب بیسک فیسلٹیز میرے پاس پوری ہوگی، میں ضرور اس کو سر پہ بٹھاؤں گا. یہ شعور کی کمی ہے شہر میں، حیدرآباد میں. بھائی کیوں بنا رہے ہو، کیوں تعریفیں کر رہے ہو جب انہوں نے کام نہیں کیا؟ تو یہ جب بے وجہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو ذاتی مفاد ہے، اس کو ذاتی فائدے چاہیے تبھی وہ تعریف کر رہا ہے. میں تعریف کروں گا، آپ کریں اچھا کام، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ اچھا کام کریں، میں آپ کو سر پہ بٹھاؤں گا، میں آپ کے سیشن کرواؤں گا، جگہ جگہ آپ کو لے کے جاؤں گا. میں نے جسے کہا کہ ابھی منشیات جیسے روکی گئی ہے، آپ سر پہ بٹھائیں پولیس کو. پولیس نے اچھا کام کیا ہے. جب پولیس کی زیر نگرانی یہ کام ہو رہا تھا تب آپ کو ان کے خلاف بولنا بھی چاہیے تھا. تب وہ حقدار نہیں تھے کہ آپ ان کو تاج پہنائیں، تب وہ حقدار نہیں تھے کہ آپ اس کو اجرا کے پہنائیں، ان کو اجرا کے پہنائیں. جب حقدار ہے تو پہنائیں. کس نے منع کیا ہے؟ ایک سچ کو سچ بولیں، غلط کو غلط بولیں، اللہ کا جو درس ہے وہ نبھائیں، پورا کریں. یہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یہ سارے ایکٹیوسٹ جو ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جب اللہ کے یہاں نظر آئیں گے تو دیکھیں گے کہاں کھڑے ہیں، پھر وہ سامنا ہوگا ان سے انشاءاللہ. ایسے ہی سر مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر کون سے اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ اس ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں؟ میرا پرسنل فیوریٹ تو کرکٹ ہے. اچھا. ایون میں نے انڈر 16 حیدرآباد کھیلا ہے، عمران خان پیپسی کلینک 2002 میں. اچھا. شرجیل خان اور میں ایک ہی ٹیم میں تھے. اچھا. شاید شرجیل خان مجھے نہ پہچانے کیونکہ وہ ایک بڑا پلیئر ہے، انٹرنیشنل پلیئر ہو گیا ہے، لیکن ہم تسلیم عارف ہمارے کوچ تھے. پیپسی کلینک اب انتقال ہو گیا ان کا، پاکستانی وکٹ کیپر ہے، 100 بنائی ہوئی ہے انہوں نے. تو اس وقت 2002 میں ہم لوگ انڈر 16 ساتھ کھیلتے تھے. صحیح. تو الحمدللہ بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے ایک ٹائم تک. اور آج بھی جب میں اپنے اسکول کے بچوں کو یا اپنے علاقے کے بچوں کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں کہ موبائل فون سے دور رہ کر اسپورٹس کی طرف جائے تاکہ. صحیح. کیونکہ آپ نے بچوں کی بات کی ہے تو اب تھوڑا سا اسی پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ آج کے اسٹوڈنٹ کو اور جب آپ نے ٹیچنگ کریئر اسٹارٹ کیا تھا جب کے اسٹوڈنٹ میں کتنا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ لیکن جب ہم نے ٹیچنگ کیریئر اسٹارٹ کیا تھا اس وقت موبائل فون اتنی جدت میں نہیں تھا، کی پیڈ والا موبائل فون تھا اور ہر کسی کا ایکسیس نہیں تھا. صحیح. تو اس وقت جو تھا بچہ میں تو پڑھتا تھا یا تو اسپورٹس کھیلتا تھا. 2010 تک 11 تک 12 تک بچے کے پاس اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہت تھی، گراؤنڈ آباد تھے. اب جو ہے گراؤنڈ ختم ہو گئے اور معاملہ سارے موبائل فون تک آ کے محدود رہ گئے ہیں. یہ ڈفرینس ہے ابھی. اور کوئی ایسی پڑھائی کے لحاظ سے کہ اس وقت کا بچہ کیا پڑھنا چاہتا تھا جیسے آج کا بچہ بہت مشکلوں سے پڑھنا چاہتا. چیٹنگ کلچر تو اس وقت بھی تھا. صحیح. 2007 میں بھی چیٹنگ کلچر تھا، 8 میں بھی تھا، 9 میں بھی تھا، 10 میں بھی تھا. سندھ کے اندر، حیدرآباد کے اندر چیٹنگ کلچر تھا.
صحیح. میں یہ کہوں کہ نہیں اس وقت کا بچہ بہت اچھا تھا. سندھ بورڈ جو بچہ پڑھ رہا ہے 2007 سے لے کے آج تک، ہوں. جتنا بڑا اسکول اتنا بگاڑ ہے، اتنے برے معاملات ہیں. جتنا بڑا اسکول اتنے برے معاملات. آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ فرسٹ ایئر انٹر کے بچوں نے ٹیچر کو باہر مارا. فرسٹ ایئر انٹر کے فرسٹ ایئر بچوں نے ٹیچر کو باہر مارا. یہ آنکھوں دیکھے معاملات ہیں. مطلب یہ میں آپ کو کسی کی سنائی نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرے آنکھوں دیکھے معاملات ہیں. مطلب ایسے معاملات کے ٹیچر بھاگتے ہوئے آیا ایک دم سے، اس نے بتایا کہ مجھے یہاں لڑکوں نے مارا. وہ صبح اس نے ٹیچر نے بچوں کو ڈانٹا تھا. اب غلطی ٹیچر کی تھی، اسٹوڈنٹ کی تھی، اس میں تو غرض کوئی نہیں، ہو جاتا ہے اکثر، کبھی ٹیچر غلط بھی ڈانٹ دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے اتنے ایسے نہیں ہوں کہ وہ. میں نے یہاں تک معاملات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو سندھ بورڈ اگر تو چیٹنگ کلچر ختم نہیں کرتا. اچھا اب چیٹنگ کلچر ختم کوشش کر رہے ہیں بیچارے. کبھی ڈی سی جا رہا ہے، کبھی کبھی الگ کمیٹی جا رہی ہے، کبھی کون سی کمیٹی جا رہی ہے، کبھی ایکسٹرنل کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ کیا کریں، پورے سال تو انہوں نے کوشش کی نہیں، صحیح. پڑھاتے وقت تو کوشش کی نہیں. اب یہ وزٹ جب بھی کریں، جب آپ اسکول آن گوئنگ ہو آپ چلے جائیں، دیکھیں اچانک سے آل آف سڈن وزٹ کریں، دیکھیں کہ وہاں پر پڑھائی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اٹینڈنس چیک کریں کہ انرولمنٹ کتنی ہے بچوں کی اور اٹینڈنس کیا ہے بچوں کی. اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ اسکول، ایک گورنمنٹ اسکول نا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ایک گورنمنٹ اسکول، یہ پرائیویٹ اسکول بھول جاؤ گے اس سے زیادہ خرچہ کرتا ہے. یہ پرائیویٹ اسکول بھول جاؤ گے. ایک چھوٹے چھوٹے اسکول جو ہے نا اس کے اندر 20 30 40 ٹیچرس ہوتے ہیں، پھر اس کے ڈومیسٹک اسٹاف ہوتے ہیں، اور ان کی سیلریز گورنمنٹ اسکولس والوں کی وہ بے انتہا سیلریز ہیں، اور رزلٹ زیرو. کوئی اگر کوئی اگر وہ اسکول تو ہو، لیکن اوور آل جب ہم بات کریں گے تو رزلٹ زیرو ہے گورنمنٹ اسکولس کا، خاص طور پہ ہمارے شہر میں. ایسا ہی ہے حیدرآباد کے، کیونکہ ایک اب بزنس کمیونٹی میں بھی آپ کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے ایک اسکول رن کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے رن کر رہے ہیں. میں چاہوں گا حیدرآباد کو ایک بزنس ہب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں بزنس کرنا کامیابی کی. اچھا بزنس تو میں نہیں کہوں گا اس پروفیشن کو بزنس، کیونکہ دیکھیں بزنس اگر میں کہوں اس کو تو میں پھر پہلے جو ٹیوشن سینٹر وغیرہ چلا رہا تھا وہ زیادہ ہے. وہ ٹیوشن سینٹر جو ہوتے ہیں اس کو تو بزنس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ارننگ اچھی تھی اس میں. اچھا. اسکول کی سیلری بھی اچھی تھی ہماری جہاں ہم پڑھا رہے تھے، پھر ایوننگ کا سیٹ اپ بھی ہمارا اچھا تھا، بہت اچھا تھا. لیکن یہ جو ہم نے اسکول اوپن کیا ہے یہ خدمت کے لیے اوپن کیا ہے. اس میں وہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں کہ بزنس کریں، کیونکہ ہم جس لیول پہ ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں کیمبرج کی، وہ سیم لیول اس کی فی جو ہے بڑے اسکولوں میں، وہ بلکہ ہمارا لیول شاید بہتر ہو. وہ بچے اوپینین دے سکتے ہیں اپنا، جو ہم سے او لیول سے لیولس کر کے گئے، جو ہم سے پڑھ کے گئے، وہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں کہ ہمارا لیول شاید بہتر ہو اور فی ہماری آدھی سے بھی کم ہو. تو یہ بزنس تو نہیں ہے. بزنس ہوتا تو شاید ہماری فی ان کے برابر ہوتی. جو بڑے اسکولس ہیں جو او اینڈ اے لیولس کروا رہے ہیں، ہماری فی اتنی نہیں ہے، ہماری فی تو بہت کم ہے ان سے. میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ حیدرآباد کے اندر اگر بزنس کمیونٹی کو دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک بزنس کرنے والا شخص کامیاب ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں چیزوں کے اندر. بزنس اگر ایمانداری سے کیا جائے، حیدرآباد ہو، گاؤں گوٹ ہو، یا کراچی ہو، یا دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر بزنس ایمانداری سے کیا جائے، لگن سے کیا جائے، پوری جستجو سے کیا جائے، تو وہ اس بزنس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. صحیح. اب بزنس تو کامیاب ہے، لیکن جو ہمارے جو معاشرے جو فلو مجھے نظر آتا ہے وہ بیسیکلی معاشرے کے جو چلانے والے ہیں بزنس، ان میں یونٹی نہیں ہے. صحیح. یہ فلاز مجھے نظر آتے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی میں. کہ فار ایگزامپل اگر جیسے پہلے کسی زمانے میں ایک چیمبر آف کامرس ہوا کرتا تھا، اب ہر گلی کی ایک یونین ہے. اب مجھے تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. اور وہ جو پہلے الیکشن کا رجحان ہوتا تھا کہ بھائی ایک کمیٹی بنے گی، وہ باقاعدہ الیکشن سے جیت کر آئے گی، تو وہ اس کی عزت ہوتی تھی. وہ اپنی بات جب کہیں رکھتی تھی بڑے حلقوں میں تو وہ سنی جاتی تھی. اب تو بس آؤ بھگت چل رہی ہے، جس سے موقع ملے وہ آؤ بھگت کر رہا ہے. کوئی الیکشن نہیں دیکھتے ہم، کسی بازار کے کوئی الیکشن نہیں دیکھتے، کسی کمیونٹی کے کوئی الیکشن نہیں دیکھتے. صرف آؤ بھگت چل رہی ہوتی ہے. 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، یہ جماعت بنا لیتے ہیں، 6 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جماعت بنا لیتے ہیں. ان کو دوسرے کے چہرے پسند نہیں ہوتے، تیسرے بندے وہ جماعت بنا لیتے ہیں. تو جماعتیں یہاں پر بک رہی ہیں. یہ جو انجمنیں ہیں اور یہ جو
جتنی بھی جماعتیں ہیں آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ ساری بک رہی ہیں یہاں پر. ان کی کوئی الیکشن کا اگر کہو تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں, لڑنے کو دوڑتے ہیں. بھائی کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. صحیح. الیکشن ایک جمہوری حق ہے. اگر آپ بیسک سے الیکشن نہیں کریں گے تو پھر آگے اس کا اثرات آگے جاتے ہیں. تو آگے بھی ایسی دھاندلی ہوتی ہے, معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ینگ جنریشن کے حوالے سے بتائیں کہ اب جس طریقے سے آپ نے منشیات کی بات کی تھی, ہماری ینگ جنریشن بہت زیادہ اس چیز کے اندر انوالو ہوتی جا رہی ہے, تو ہم کس طریقے سے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں, گراؤنڈ فیسلٹیز کو بڑھانا, صحیح. موبائل فون کا لمیٹڈ یوز کرنا, صحیح. یہ چیز ایسی ہے جو کہ بچوں کو ان چیزوں سے دور کرے گی. دیکھیے اسکولنگ تو پیرنٹس کروا دیتے ہیں, کوئی اچھا اسکول, کوئی ایوریج اسکول, کوئی بلو ایوریج اسکول, اسکولنگ کروا دیتے ہیں. اسکولنگ کروا دی اور اس کے بعد بچہ کیا کرے؟ اس کے بعد بچہ گھر میں ہوتا ہے, موبائل فون یوز کر رہا ہوتا ہے, پھر موبائل فون سے تھک ہار کے پھر وہ منشیات کی طرف جا رہا ہوتا ہے, پھر وہ ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, شارٹ کٹس دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل فون میں. آج کل تو ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو یہ میسج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ پڑھائی جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور تم ایسے کر کے امیر ہو جاؤ گے, کیا ضرورت ہے 16 سال پڑھنے کی. وہ شارٹ کٹ, ہر ویڈیو پہ شارٹ کٹس, پھر وہ بچہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے, اینڈ میں کہیں نہ کہیں دکان پہ کام کر رہا ہوتا. تو اگر بہتری چاہتے ہیں حیدرآباد کی عوام اور حیدرآباد کے پیرنٹس, حیدرآباد کے حکمران, اور بچوں کو ایک ہی میسج ہے کہ بچے جو ہیں اپنا پڑھائی پہ دھیان دیں اور موبائل چھوڑ کر گراؤنڈس کی طرف جائیں. اور اب گراؤنڈس کی طرف جانے کے لیے حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ ان گراؤنڈس کو اس لیول کے بنائیں کہ بچے جا کے وہاں پر انجوائے کریں. یہاں پر گراؤنڈ فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں تو وہ تباہ حال ہے, تباہ حالی کا شکار ہے. تو دونوں کے لیے میسج ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے, بچوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, کہ اپنے بچوں پہ موبائل فون ایک ایج کے بعد دیں. فوراً موبائل فون بچوں کی فرمائشیں پوری نہ کریں. ایک ایج ڈیسائیڈ کر لیں, 16 سال 18 سال, اس کے بعد ان کو ٹاسک دیں کہ ان کے ریزلٹس آئیں گے, انٹر میں اچھے ریزلٹس آئیں گے تو پھر ان کو ہم دیں گے, یا میٹرک میں اچھے ریزلٹس آئیں گے تو ٹاسک دیں. ایسے 8ویں 9ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے موبائل فون پکڑا دیتے ہیں پیرنٹس, جو کہ تباہی کا ذمہ وار ہے سارا. تو یہ ہے, تو دونوں کو میسج ہے کہ پڑھائی اور گراؤنڈ, یہ دو ایکٹیویٹیز پہ کانسنٹریٹ کریں زیادہ سے زیادہ, موبائل فون سے دوری اختیار کریں. اچھا, اب ایک ہمارا سلسلہ ہے اسی پوڈ کاسٹ کا ریپڈ فائر کوسچنس کرنا. میں تھوڑی جلدی کچھ شخصیات کے نام لوں گا, آپ جو بھی ان کے بارے میں پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں آپ بتا دینا نا. اسٹارٹ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. نڈر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آصف زرداری صاحب. شارپ. الطاف حسین. پاس. عمران خان. سچا آدمی. صحیح. بینظیر بھٹو. گریٹ لیڈر. مریم نواز شریف. آرٹیفیشل. شہباز شریف. آرٹیفیشل. مصطفیٰ کمال. بہتر سوچ رکھنے والا آدمی. صحیح. اور اگر ہم تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تعلیمی شعبے کی طرف, تو قائد اعظم محمد علی جناح. قوم کے والد. علامہ اقبال. قوم کی سوچ. اور سر سید احمد خان. تعلیمی میدان میں رول ماڈل. صحیح. مذہبی طبقے کی طرف آ جائیں تھوڑا, تو مولانا طارق جمیل صاحب. نیک آدمی. ثاقب رضا مصطفی صاحب. بہت اچھے پریزنٹر. شہنشاہ حسین نقوی صاحب. بیلنس کر کے چلنے والے آدمی. صحیح. مفتی طارق مسعود صاحب. ڈبل شادیاں. صحیح. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے وقت فراہم کیا, بہت ہی شکر گزار ہوں میں آپ کا, کہ کیونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کی, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ناظرین آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا ہے. اس کو ہمارے چینل کو, تبدیلی پوڈ کاسٹ کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ آل آف یو. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور ایسے ہی گیسٹ کے ساتھ, مہمان کے ساتھ, ان کے زندگی کے سفر پہ گفتگو کریں گے, اور کس طریقے سے انہوں نے فیم حاصل کیا یہ آپ کو ان کی زبانی کہانی سنوائیں گے. مسلم بنگش کو دیجیے اجازت. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.